دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو تقوی والے کون ہوتے ہیں کہ جب کسی اور کا بھی معاملہ ہو تو وہ اس سے اپنے لیے سبق لیتے ہیں، وہ صرف گوسپ کر کے نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اپنے عمل کی فکر کرتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جہاں پہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر بھی وہ محبت ڈیولپ ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو ان کی محبوب چیزوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو جو چیز ہماری کمزوری اور ویکنس ہوتی ہے، اس راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان وہیں سے لیتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا امتحان یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے تھا، کیونکہ وہ ان کی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم اس محبت میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ اسٹرینتھ دینے کے لیے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو ان کو کیا لگا، یعنی ان کو اتنی عجیب بات لگی کہ یہ کہنے لگے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی اللہ کے میں حکم دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا وہ حکم بتا رہا ہوں، تو میں یہ جاہلوں کی حرکت ہوگی کہ میں اس معاملے میں مذاق بٹوں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے۔ اب آپ دیکھیں پچھلا جو حکم تھا، وہ جو سب کا قانون تھا، اس میں ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ کے احکامات کو لوگ کیسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک شکل اس کی ہیلا سازی ہے کہ آپ اپنے طور پہ تو وہ کمپلیٹ انکار نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چینجز کر کے اصل میں وہ انکار ہی ہے، بٹ آپ خود کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری مثال یہاں پہ اس گائے کی جو ان کو حکم دیا گیا تھا ذبح کرنے کا، تو اس میں جو ان کا طریقہ کار تھا اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بعض دفعہ احکامات کی خلاف ورزی اس صورت میں ہوتی ہے کہ کلیئر حکم ہے ذبح کر دو، بس سمعنا واتانا، سمجھ آ گئی کر دیا ذبح، لیکن نہیں کانسٹنٹلی اس کے اوپر کوسچننگ کرتے رہنا کہ اچھا وہ کیسا ہو، اچھا پھر اس کام کو ایسے کریں ایسے کریں۔ آپ دیکھیں کتنے سارے احکامات ہیں، میوزک کی بات آتی ہے نا، اتنی لمبی کانورسیشن نہیں، اچھا اگر اس میں صرف یہ ہو، اچھا اگر اس کی شاعری اچھی ہو، مطلب کیا سننا چاہتے ہیں؟ بس یہی سننا چاہتے ہیں۔ یہ کوسچننگ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ عمل ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے جب سود کی بات آتی ہے اتنے کوسچنز اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن عمل کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمیں بھی سوچنا۔ اسی طرح جب حجاب کی بات آتی ہے، کون سی مسلمان خاتون ہے جو یہ کہے کہ اسلام میں حجاب نہیں ہے؟ یس دس از ویئر دا ڈسکشن آف دا علماء کہ وہ کون سا حجاب اور کتنا حجاب کیسا ہونا چاہیے، لیکن جو بیئر منیمم ریکوائرڈ حجاب ہے کون انکار کرے گا کہ دس از اے ریکوائرمنٹ آف فار اے مسلم لیڈی، دس از اے مسلم آئیڈینٹی، لیکن کتنے کوسچنز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جو انہوں نے یہاں پہ کیا۔ اور یہ کیا کہنے لگے جب حکم ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا جا رہا ہے اب اس کو کر ڈالو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے اور پوچھ دو اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ۔ اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انشاءاللہ کہہ دیا تھا نا۔ اور تمہیں یاد رہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ یہ اب ایک اور واقعہ ان کے یہاں ہوا تھا کہ ایک قتل ہو گیا تھا اور مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خوف خدا سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب پھر یہ یاد رہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے دو احکامات کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا،
سب سے پہلے ہیلا سازی، واقع سب کے جو ہفتے کا قانون تھا اس معاملے میں جو انہوں نے کیا ہیلا سازی، اور دوسرا جو گائے کا واقعہ تھا اس میں جو کثرت سوال ان کا تھا اس حکم سے بچنے کے لیے. تو اور پھر اس کے بعد یہ جو تیسرا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا تو اس میں کیا بتایا گیا کہ پھر بھی اگر یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے. جب انسان اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ، اس کا نتیجہ دل کی سختی کی صورت میں نکل آتا ہے. اور دل کی سختی کو یہاں پہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یعنی پتھر سب سے زیادہ سخت چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں لوہا اور سیسا جو ہے نا وہ بھی آگ میں پگھل جاتے ہیں، لیکن پتھر لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے دل سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیسے؟ کیونکہ پتھروں میں بھی اقسام ہیں. کچھ پتھر اس سختی کے باوجود ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں نا، اور اگر نہیں دیکھی ہوئی تو اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھیں، ان سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ غور و فکر اور تدبر ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اتنی سختی کے باوجود اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے، ان اثرات سے وہ صرف یہ نہیں کہ ان سے تھوڑی بہت بھی خیر نکلتی ہے، خیر کثیر ان سے جاری ہو جاتی ہے. وہ سختی ایک طرف اور پانی چشمے کی صورت میں بہنا بالکل ایک اور چیز ہے، اور وہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دے جاتے ہیں. اور کچھ پتھر دوسری قسم کون سی بتائی گئی کہ جن سے پانی جاری ہو جاتا ہے. کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، مطلب خود پھٹ گیا ہے، اس میں سے بے شک چشمہ نہیں نکلا لیکن اتنا ہے کہ اس سے پھر بھی پانی یا خیر نکلتی ہے. اور کچھ لوگ اور کچھ پتھر کیسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی خشیت سے لرز کر گر پڑتے ہیں. رول ہو کے آپ نے دیکھا ہوگا جو لینڈ سلائیڈنگ میں ہوتی ہے کہ بعض پتھر اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں. تو جتنی بھی ان کے اندر سختی ہو، اللہ کی خشیت سے وہ سختی پگھل جاتی ہے. وہ بہت لوگوں کو نہ بھی خیر دینے والے ہوں، بہت بڑے لیول پہ نہ بھی خیر پھیلانے والے ہوں، وہ سختی ان کی اپنی ایک عاجزی میں بدل جاتی ہے. تو کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ کوئی چیز ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. تو اس لیے دل کی سختی سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور نرمی کی دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری نرمی میں، ہماری چال میں نرمی ہو، ہمارے رویے میں، ہماری گفتگو میں نرمی ہو. پھر اسی طریقے سے لوگوں کے لیے اپنا دل دکھانا، کسی کے غم پر آنسو بہانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پتھروں میں بھی اللہ کا خوف اور خشیت ہوتا ہے، لیکن سخت دل لوگ پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے تربیت اولاد میں بھی انسان کو بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب اس پتھر، ویسے وہ اتنے پتھر نہیں ہوتے لیکن اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کب اس کے اوپر وہ پانی پڑتے پڑتے وہ پھٹ پڑے اور ہمیں دیکھنے کو نظر آئے، نصیب ہو کہ اس میں سے اپنی لیے خیر نہیں بلکہ ایک خیر کثیر کی طرح وہاں سے خیر پھوٹنے لگ پڑے. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اہل زمین میں سے کچھ اللہ کے برتن ہیں، اور اللہ کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت برتتے ہیں. تو جو ہمارا گول ہے نا محسن بننے کا، تو اس میں اس چیز پہ ہم نے خاص طور پہ ٹارگٹ کرنا ہے سافٹنس اینڈ پولائٹنس، کیونکہ یہ چیز پھر دل کو نرم کرتی ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر اس میں تحریف کر دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. امیوں کا، ان میں سے دوسرا گروہ امیوں کا ہے. اچھا، اب یہ تو علماء کی پہلے بات ہوگی کہ ان کے گروپ میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک علماء ہیں جو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو نالج ہے، تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ جو باتیں ہماری کتاب میں ہیں ان کو ڈسکلوز نہ کرو لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم نے یہی باتیں لوگوں کو بتا دی، انہوں نے عمل شروع کر دیا، تو قیامت کے دن یہ باتیں ہمارے اگینسٹ حجت ہوں گی، کیونکہ ہم سے ہی تو ان کو پتہ چلی تھی.
ٹھیک ہے، تو ان کو بھی منع کرتے تھے. دوسرا گروپ ان کا امیوں کا. امی کون تھے؟ جو فہم کے بغیر صرف کتاب کی تلاوت کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کلام میں، اس کتاب میں ان کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں. تو ان کا رویہ کیا تھا؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا؟ آج ہم مسلمانوں کا بھی کیا ہے، خوب گناہ کرو، کلمہ پڑھا ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی اسی آسرے سے جو ہے وہ غلط کام کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کے ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ یاد رکھیں کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کے لیے دروازے اور راہیں آسان کرتا ہے. اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف اور دوسری نیکیوں کی اپرچونٹیز انسان کے لیے کھولتی ہے. تو یہ ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو شخص بھی بدی کمائے اور اسی کے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. ایک گناہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ کانٹینیو ہے، اور ایک کے بعد اس کی وجہ سے دوسرا گناہ، اس دوسرے کی وجہ سے تیسرا گناہ، اور ایک کانٹینیو سرکل میں چل رہے ہیں. تو پھر دوزخ ہی انجام ہے اور دوزخ ہی انسان کی آخری ٹھکانہ ہوگا. لیکن جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو خیر کے کام ہیں، آپ جتنا ان کو کرتے چلے جائیں گے تو اور نیکی کی اپرچونٹیز کھلتی چلی جاتی ہیں. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا سب اس وعدے سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہیں. پھر اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو انسٹرکشن ہے، وہ وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور پھر اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے ٹاپ پہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ. پھر یہاں پہ بات آ گئی، آج پہلے دن 2 دفعہ رشتہ داروں کی بات آ گئی. اور پھر آپ دیکھیں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ بات وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کیونکہ جو پچھلی باتیں ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر اس کے بعد جب بندوں کی بات آتی ہے تو پیرنٹس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، یہ اسپیسیفائی ہے. لیکن جنرل اس چیز کو کس چیز کے ساتھ کیا گیا؟ بھلی بات. وہ پھر کوئی بھی ہو، وہ پھر اس کیٹیگری کے علاوہ بھی ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات، اچھا کلام، بھلی بات لوگوں کے ساتھ کرنا. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان کی بات اور کلمات کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو بات بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کا انداز اور اس کا سٹائل بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں، بعض آپ کہتی ہیں آپ اتنے بگڑ کیوں رہے ہیں، میں نے غلط بات تو نہیں کی. تو بات تو صحیح ہے، انداز ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بچوں کو ہم کوئی صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز روڈ ہو جاتا ہے، یا فرینڈس کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ. تو اچھی بات تو ہے ہی ہے لیکن اس کا انداز، اور اسی طریقے سے سلیکشن آف ورڈز، اس کے اوپر بھی انسان کو دھیان دینا چاہیے. تو اس کو موٹو بنا لیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے پریکٹس کا میدان کون سا ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد رہے گا، گھر کا میدان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم شاید اس کی پریکٹس بہت ایزیلی باہر کرتے ہیں، ہنس کے بعد بہت اچھے سے ادھر سے دروازہ یا فون ہینگ اپ ہوتا ہے اور فوراً سوئچ ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی نے ہینگ اپ نہ کیا ہو نا، وہ آن رہ جائے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. سو بی کیئرفل. تو انسان کہتے ہیں یہ ابھی تو اتنی پیارا بول رہی تھی، یہ ایسے گھر میں بات کرتی ہیں، دروازہ بند کیا اور پیچھے سے شور ڈال دیا. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. گھر والے ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. تو اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرنی ہے، اور لوگوں سے خوبصورت اور بھلی بات کرنی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور آپ دیکھیں اس کے بعد
حکم کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات، اور اس کا بھی لنک ہے عبادات کے ساتھ. جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ہماری عبادات پہ بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر ہمارا رویہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا تو نمازوں میں بھی پھر وہ اثرات نہیں آتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر تم اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھا بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی ان کو حکم جو دیا گیا تھا، یہ کیا کر رہے تھے کہ کچھ احکامات کی کھلی خلاف ورزی اور پھر فدیہ والا جو حکم ہے اس کی پابندی ہو رہی تھی. تو ہم بھی بعض دفعہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں حرام کے پیسوں کے ساتھ، پھر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے فائدے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کتاب کے ہی احکامات ہیں. حلال کمائی بھی اللہ کا حکم ہے، اور پھر آگے لوگوں کی مدد کرنا یا حج کرنا یا زکوٰۃ دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو یہ ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے کہ آدھی باتوں کو بالکل اگنور کر کے بالکل اس کے مخالف جانا اور آدھی باتوں کے ذریعے پھر ہم اپنی معافی کا ذریعہ فدیہ کا لین دین کرنا. تو یہ کام کر رہے تھے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. تو یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اس خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کے ساتھ یہی جرم کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. تو اصل مسئلہ یہاں پہ جڑ کیا نظر آ رہی ہے؟ خواہشات کے اگینسٹ، ڈیزائرز کے اگینسٹ. تو دین کا راستہ یا اللہ کا راستہ یا جو رسولوں کے جو بھی پیغامات تھے وہ کیا تھے؟ خواہشات کے نفس کے اگینسٹ آتے ہیں. اور صرف اس وجہ سے یہ پھر کس ایکسٹریم پہ چلے گئے سرکشی میں کہ کسی رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام. ٹھیک ہے، تو یہ خواہش نفس جو ہے وہ انسان کو اس راستے سے ہٹا دیتی ہے. صراط مستقیم سے دور کرنے والی بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 شبہات، ڈاؤٹس کا ہونا، وہ انسان کو جمنے نہیں دیتا. اور دوسری چیز شہوات، ڈیزائرز کا ہونا. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. تو اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھنا، ان کو اسلام نے بڑا خوبصورت بیلنس دیا ہے. خواہشات نفس یعنی خواہشات کی بھی یا ڈیزائرز کی ایک لمٹ بتا دیا، ان کو ختم کرنے کو، مارنے کو نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، جائز خواہشات کو جائز حدود کے اندر حلال طریقے سے پورا کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن جہاں پہ خواہشات نفس اتنی غالب آ جائیں کہ انسان پھر کسی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے اور پھر انسان نیکیوں کو چھوڑنے لگ جائے، تو ایسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں یہ خواہش نفس ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے نعرے بلند ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. سو یہ اپنی مرضی اپنے اوپر کرنا، یہ سب مرضی اللہ کی ہے، سب حکم اللہ کا ہے. تو اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دے دینا کہ اللہ کا احکام پیچھے رہ جائے بیکاز دیٹ از واٹ آئی وانٹ، دیٹ از واٹ آئی لائک، دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. نہیں، اللہ کا احکام، اللہ کے احکامات سب سے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو یہ ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ
وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. دس از سو اسٹرینج، سبحان اللہ، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا بشارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو یہ کفار کو کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے، اور یہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو اسی بات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا. انکار کی وجہ حسد، اور وہ کیا تھی؟ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ حسد اور تکبر. اور بنی اسرائیل کا بھی پرابلم کیا تھا؟ حسد اور تکبر، کہ بنی اسرائیل سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخری رسول آئے گا، لیکن وہ بنی اسماعیل سے آ گئے. بس صرف یہ ضد تھی ان کو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ چنا. لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان لانے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے لیا گیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو. اب یہ ایک اور واقعہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک اعتراض ان کا یہ تھا، انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ان سے تو ہماری ویسے ہی عداوت ہے، ہم تو ان کو ویسے ہی نہیں مانتے اور ہماری ان سے دشمنی ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری قوموں پر عذاب حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے تھے، ان کی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں تھا. تو یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دشمنی کے ساتھ ساتھ یعنی جو اللہ اور فرشتوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا شخص اللہ کا دوست اور ولی ہوتا ہے، تو اپنے دل کو بغض سے صاف رکھیں
کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اللہ کے دوست اور ولی کے بغض میں مبتلا ہوں تو آپ سوچیں کہ ایسے شخص کے لیے پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا کہ جب کتاب آئی تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ بالکل ایسے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. کیا آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ پس پش ڈالنے کا مطلب نہیں ہے کمر کے پیچھے رکھنا. ہم اس معاملے میں بہت الحمدللہ احترام کرتے ہیں، قرآن کو بہت اوپر رکھتے ہیں. پس پش ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دینا. یہ کتاب تو آئی تھی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے، آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے. ہم نے اس کو رکھ دیا صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنی زندگی کی اپنی مرضی سے گزاری، پس پش ڈال دیا اس کو. اور جب انسان قرآن کو اس مقصد کے لیے نہیں لیتا جس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا گیا، اس کا ایک اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. یعنی یہ کیا کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ساری جو بادشاہت ہے یہ بیسیکلی جادو کے ذریعے تھی یا شیاطین کے ذریعے تھی. تو کیا بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا. تو یہ ایک ان کی آزمائش ان 2 فرشتوں کی صورت میں تھی کہ جو کہ ان کے شہر یعنی بابل جو عراق کا ایک شہر تھا وہاں پہ آئے، اور وہ جو بھی ان سے سیکھنے آتا تھا اس کو پہلے وارن کرتے تھے کہ وی آر جسٹ ایز اے ٹیسٹ، ڈونٹ ڈو اٹ. پھر بھی وہ کرتے تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے. اور وہ اس جادو میں بھی جو سر فہرست جادو جس کو وہ سیکھتے تھے، جس میں وہ ایکسپرٹ تھے، وہ کون سا تھا؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. استغفر اللہ. اور آج بھی یہی بدترین جادو ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں متحد ہونا اور ان کا آپس میں محبت کرنا یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی ریمائنڈر دوں گی کہ اگر آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت اور فضل ہے، تو پلیز دیکھیں جتنا ایکسپوز ہو جاتا ہے نا وہ تو ہو جاتا ہے. اب آپ اس میں بھی ہمیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم بس کسی ڈر کے مارے جو ہے وہ بالکل کچھ اور ایکٹ کر رہے ہوں. جو ہے وہ ہے، لیکن بلا وجہ اس رشتے کو ایکسپوز مت کریں فیس بک کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جھوٹا فلٹر لگا کے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس فلٹر سے پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہوتی ہے اور اس فلٹر کے بعد بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. اینڈ دس از اے فیکٹ، یہ ایک انسانی نفسیات ہے. اور بعض دفعہ ان برداشت نہ کرنے والوں میں انفارچونیٹلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے دیٹ بٹ دس از اے فیکٹ کہ سگے والدین بھی بعض دفعہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسپیشلی ان دا بگننگ. تو یہ انسان کی بدترین اخلاق کی علامت ہے کہ جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو سلوک کے ساتھ دیکھا ادھر ہی نیگیٹیوٹی آ گئی، ادھر ہی کام، اور پھر اس ایکسٹریم تک جانا کہ ان دونوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انسان پھر جادو جیسی چیز تک بھی پہنچ جائے. اور موسٹلی جو جادو آج بھی ہوتے ہیں وہ گھروں کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ بدترین فارم آف جادو ہے. اور اس کے لیے اگر ہمیں اس طرح کا خوف ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے خود یہ کسی کے لیے نہیں کرنا اور ایسی نیت بھی نہیں رکھنی اور ایسے سوچنا بھی نہیں ہے اور ان اعمال سے تو بہت دور رہنا ہے. لیکن اگر ہمیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہم پڑا ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو نہ ہو گیا ہو، ہم پہ تعویذ نہ ہو گیا ہو، تو اس معاملے میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سو اس چیز کے پیچھے بہت نہ پڑیں کہ اچھا یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں جادو کے سرات کیا ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کا اسیس کر رہے ہیں یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کے اوپر کریں. نہیں، اگر ہمیں اللہ کی طرف سے پروٹیکشن مل جائے، کتنی بڑی پروٹیکشن ہے نا یہ.
تو اس پروٹیکشن کے حصول کے لیے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، بس ہمارا کام یہ ہے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ عبادات میں، معاملات میں، احکامات میں ہم جتنا اس کو کریں گے اتنی ہمیں اللہ کی حفاظت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ توکل اور بھروسہ رکھنا انسان کو اس کمزوری سے نکال دیتا ہے جو ہر وقت انسان ایک ڈاؤٹ میں اور ایک ڈر میں ہوتا ہے کہ بس اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ اور معوذتین بھی ان چیزوں سے انسان کو بچا سکتی ہیں۔ اور میاں بیوی کا رشتہ کیوں سٹرونگ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں، اور جب خاندان مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے ایک معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک بیسک یونٹ ہے، جب اسی میں خرابی آتی ہے تو پھر پورے معاشرے میں خرابیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو بڑے سے بڑا جادو بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں، اور انہیں خود معلوم تھا کہ وہ جس چیز کے خریدار بنے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو اس کا بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ آج کا لیسن ہم یہیں پہ انشاءاللہ کریں گے، تو کل چونکہ انٹروڈکشن نہیں ہوگا تو کل انشاءاللہ یہ پارہ بھی اور سیکنڈ پارے کا بھی جتنا اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کا مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 103 پہ آج کا لیسن ہم نے مکمل کیا، سورۃ البقرہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين ثم آمين۔